اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو نوافل میں ہے جس کی بڑی فضیلت ہے وہ نماز صلاۃ الضحیٰ. اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے اب یہ کون سی نئی نماز صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں. یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام تین ہیں. نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ. ٹھیک، یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے. صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق. تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت. اور اشراق کا وقت یاد رکھیے، فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں. تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی ہے، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لے ہمارے علاقوں کے اعتبار سے. ٹھیک، تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے، تو یہ کہلاتی ہے اشراق. اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے. آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ. تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 8 کہتے ہیں علماء. تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے. اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز. یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے. تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں. تو 4 رکعت یا زیادہ 8 پڑھیے. تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی اشراق. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت. ٹھیک، اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین. ٹھیک، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے. درست نہیں ہے، یہ فجر کے بعد ہی ہے. یاد رکھیے ظہر سے پہلے. اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے. اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت. اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین. جب پڑھے جائیں اوابین کہتے ہیں. یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے. جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو وہ لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے. اس کو کہتا ہے اواب، پلٹنے والا. تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی. جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش دھوپ کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم اس کا. تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30 11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین. اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک، آپ 4 کر کے 2 بار پڑھیں، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو ہے اشراق.